امام نے حریت اور آزادی کا درس دیا ہے، امام نے آزاد کیا ہے اس یزیدی طاغوتی نظام سے۔ اتنا جکڑ چکا تھا انسان کہ محسوس نہیں کر رہا تھا، تو پروردگار نے نظام بھیجا کائنات میں، نبی کو بھیجا، بعثت ہوئی، نبی کو بھیجا۔ جاہل معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ دفنا رہا ہے، زندہ دفنا رہا ہے، اس جاہل معاشرے کے اندر رسول کو بھیجا، اپنے حبیب کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا اس دور کے اندر۔ اور کتنی تکلیفیں دیں آپ کے سامنے۔ اور پھر اس کے بعد نبوت کو ختم نہیں کیا کہ بس نبوت ہوئی اب کچھ نہیں، اس نبوت کے لیے ولایت کو کنٹینیو رکھا۔ غدیر کا میدان سجایا گیا اور غدیر میں اس رسالت کو آگے بڑھنے کے لیے ولایت کا سہارا دیا جا رہا ہے، ولایت کھڑی ہو رہی ہے۔ تبھی قرآن اتنے سخت لہجے استعمال کر رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ کیوں؟ آخر ایسا کیا کام ہے؟ آخر کیوں اتنا مہم ہے؟ کیونکہ بعثت، نبیوں کو مبعوث کرنا ولایت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، ولایت ہو رہی ہے اسے۔ غدیر، اس لیے غدیر کو یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم غدیر کو اس طرح نہیں رکھتے جس طرح ہمیں غدیر کو کرنا چاہیے۔ غدیر، اب غدیر کو لوگوں نے بلا دیا۔ آپ کے سامنے کتنے دن لگے غدیر اور رسول کی رحلت میں؟ کتنے دن تھے؟ تھوڑے سے دن۔ غدیر بھول گئے۔ غدیر بھولنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ عاشورہ برپا ہوئی۔ اگر غدیر کو یاد رکھا جاتا عاشورہ نہیں ہوتی۔ غدیر اتنی مہم تھی کہ اسے اجاگر کرنے کے لیے امام حسین نے اپنے وجود کو کربلا پہ قربان کیا ہے۔ آسان نہیں ہے، یہ ولایت ہے، یہ الہی معاملہ ہے، یہ میرے آپ کے لیے تھوڑی دیر کا معاملہ نہیں ہے۔ میں آؤں، مجلس پڑھوں اور آپ سنیں اور آپ چلے جائیں۔ اس لیے ذہن میں رکھیں یہ الہی نظام ہے کہ جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں میری اور آپ کی خواہش کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ عزیزان محترم، بعض اوقات لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں، مولانا مجلس میں یہ پڑھ دیجئے گا، وہ پڑھ دیجئے گا۔ وہ اچھی بات ہے، آپ کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، آپ پڑھیں، لیکن یہ جو چند دن ہیں یہ میری آپ کی خواہشات کے لیے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ اس الہی نظام کو دوبارہ سے معاشرے میں، وجودوں میں دوبارہ روشن کرنے کے لیے عزا برپا کی جا رہی ہے۔ یہ برپا ہو، یہ محسوس کرے اس عشق ولایت کو اپنے وجود سے۔ اسی لیے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان دنوں کو اغوا کر لیا جائے کسی بھی طریقے سے، ذہنوں کو، سوچوں کو، باتوں کو۔ مولانا کو بھی مولانا ہی پڑھ دیجیے گا، مولانا ہی پڑھ دیجیے گا، مولانا ہی پڑھ دیجیے گا۔ مولانا آپ، اگر آپ بہتر جانتے ہیں پڑھنا کیا ہے، آپ حوضے چلے جائیں، آپ پڑھیں، جا کے واپس آ کر آپ پڑھیں ممبر پہ، بھائی ہم کہیں اور پڑھ لیں گے۔ ہم جو پڑھ کر آئے ہیں قاعدہ، ہم تو وہی آپ کو سنائیں گے عزیزان محترم، کیونکہ ہمارے قاعدے کا امتحان کہیں اور ہو رہا ہے اور ہمیں بھی امتحان دینا ہے، اور شرط اس امتحان میں پاس ہونے کی اپنے وجود کو حسین پر قربان کرنا ہے۔ یہی ہے۔ اب غدیر کو زندہ کرنے کے لیے عاشورہ برپا ہو۔ اب اگر عاشورہ کسی غلط طرف لے جائے یا لے کر کوئی جائے، اور لے کر جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ جب تک عاشورہ برپا ہوتی رہے گی غدیر ابھرتا رہے گا، ابھرتا رہے گا، اتنا ابھر جائے گا غدیر کہ ظہور ہو جائے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ ہے اس لیے نا، کیوں امام حسین کا ذکر کریں؟ کیوں حسین 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 کیوں کرنا ہے؟ کیوں کرنا ہے حسین حسین؟ کیوں امام حسین کے جملوں کو بیان کرنا ہے؟ کیوں امام حسین کے خطبے پڑھنے ہیں؟ کیوں امام حسین کے مقصد